بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حر بن یزید نے خطبہ سن کر کہا کہ میں آپ کو اپنی جان کے بارے میں خدا کی قسم دیتا ہوں، کیونکہ میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ اگر آپ قتال کریں گے تو قتل کیے جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم مجھ کو موت سے ڈرانا چاہتے ہو؟ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر توجہ نہیں دیتے؟ میں آپ کے جواب میں صرف وہی کہہ سکتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کے لیے نکلنے والے ایک صحابی نے اپنے بھائی کی نصیحت کے جواب میں کہا تھا۔ بھائی نے اس سے کہا کہ تم کہاں جاتے ہو؟ قتل کر دیے جاؤ گے۔ تو اس صحابی نے جواب میں یہ شعر پڑھے، یعنی میں اپنے ارادے کو پورا کروں گا اور موت میں کسی جوان کے لیے کوئی یار نہیں جبکہ اس کی نیت خیر ہو اور مسلمان ہو کر جہاد کر رہا ہو۔ پھر اگر میں زندہ رہ گیا تو نادم نہ ہوں گا، اور اگر مر گیا تو قابل ملامت نہ ہوں گا، اور تمہارے لیے اس سے بڑی ذلت کیا ہے کہ ذلیل و خوار ہو کر زندہ رہو۔ حر بن یزید کچھ تو پہلے سے ہی اہل بیت کا احترام دل میں رکھتا تھا، کچھ خطبوں سے متاثر ہو رہا تھا۔ یہ کلام سن کر ان سے علیحدہ ہو گیا اور ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اسی حال میں 4 آدمی کوفہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مددگار پہنچے، جن کا سردار ترماح بن ادئی تھا۔ حر بن یزید نے چاہا کہ انہیں گرفتار کر لے یا واپس کر دے، مگر حضرت حسین نے فرمایا کہ یہ میرے مددگار اور رفیق ہیں، ان کی ایسے ہی حفاظت کروں گا جیسے اپنی جان کی کرتا ہوں۔ حر بن یزید نے ان کو آنے کی اجازت دے دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے کوفہ کے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے بتلایا کہ کوفہ کے جتنے سردار تھے ان سب کو بڑی بڑی رشوتیں دی گئیں اور ان کے تھیلے بھر دیے گئے۔ اب وہ سب آپ کے مخالف ہیں۔ البتہ عوام کے قلوب آپ کے ساتھ ہیں، مگر اس کے باوجود جب مقابلہ ہوگا تو تلواریں ان کی بھی آپ کے مقابلے پر آئیں گی۔ ترماح بن ادئی جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں آ کر شامل ہوئے تو آپ سے عرض کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ تو کوئی قوت اور جماعت نہیں۔ اگر آپ کے قتال کے لیے حر بن یزید کی موجودہ لشکر کے سوا کوئی بھی نہ آئے تب بھی آپ ان پر غالب نہیں آ سکتے، اور میں تو کوفہ سے نکلنے سے پہلے کوفہ کے سامنے آپ کے مقابلے پہ آنے والا اتنا بڑا لشکر دیکھ چکا ہوں جو اس سے پہلے کبھی میری آنکھ نے نہ دیکھا تھا۔ میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ ایک بالشت بھی ان کی طرف نہ بڑھیں۔ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو اپنے پہاڑ آجا میں ٹھہرا دوں گا جو نہایت محفوظ قلعے جیسا ہے۔ ہم نے ملوک غسان اور ضمیر اور لقمان بن منظر کے مقابلے میں اسی پہاڑ میں پناہ لی اور ہمیشہ کامیاب ہوئے۔ آپ یہاں جا کر مقیم ہو جائیں، پھر آجا اور سلمہ دونوں پہاڑوں پر بسنے والے قبیلہ تیک کے لوگوں کو بلائیں۔ بخدا 10 دن نہ گزریں گے کہ اس قبیلے کے لوگ پیادہ اور سوار آپ کی مدد کے لیے آ جائیں گے۔ اس وقت اگر آپ کی رائے مقابلہ ہی کی ہو تو میں آپ کے لیے 20,000 بہادر سپاہیوں کا ذمہ لیتا ہوں جو آپ کے سامنے اپنی بہادری کے جوہر دکھائیں گے، اور جب تک ان میں سے کسی ایک کی آنکھ بھی کھلی رہے گی کسی کی مجال نہیں کہ آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی قوم کو جزائے خیر عطا فرمائے، مگر ہمارے اور حر بن یزید کے درمیان ایک بات ہو چکی ہے، اب ہم اس کے پابند ہیں، اس کے ساتھ کہیں جا نہیں سکتے اور ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ترماح بن ادئی رخصت ہو گئے اور اپنے ساتھ سامان رسد لے کر دوبارہ آنے کا وعدہ کر گئے، اور پھر آئے بھی، مگر راستے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی غلط خبر سن کر لوٹ گئے۔ اس طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے رہے اور نصر بن مقاتل تک پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر آپ کو ذرا غنودگی ہوئی تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے بیدار ہوئے۔ آپ کے صاحبزادے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو گھبرا کر سامنے آئے اور پوچھا، باجان کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی گھوڑے سوار میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کچھ لوگ چل رہے ہیں اور ان کی موتیں ان کے ساتھ چل رہی ہیں۔ اس سے میں سمجھا کہ یہ ہماری موت ہی کی خبر ہے۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ثبات قدم۔ صاحبزادہ نے عرض کیا کہ ابا جان کیا ہم حق پر نہیں؟ آپ نے فرمایا قسم ہے اس
ذات کی کہ جس کی طرف سب بندگان خدا کا رجوع ہے کہ بلا شبہ ہم حق پر ہیں۔ صاحبزادہ نے عرض کیا، پھر ہمیں کیا ڈر ہے جبکہ ہم حق پر مر رہے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شاباش دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے اپنے باپ کا صحیح حق ادا کیا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر روانہ ہوئے۔ مقام نینوا تک پہنچے تو ایک سوار کوفہ کی طرف سے آتا ہوا نظر آیا۔ یہ سب اس کے انتظار میں اتر گئے۔ اس نے آ کر حر بن یزید کو سلام کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام بھی نہ کیا اور حر کو ابن زیاد کا ایک خط پہنچایا جس میں لکھا تھا کہ جس وقت تمہیں میرا یہ خط ملے تم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میدان تنگ کر دو اور ان کو کھلے میدان کے سوا کسی پناہ کی جگہ میں نہ اترنے دو، اور ایسے میدان کی طرف لے جاؤ جہاں پانی نہ ہو، اور میں نے اپنے اس قاصد کو حکم دیا ہے کہ جب تک میرے اس حکم کی تعمیل نہ کر دو گے تمہارے ساتھ رہے گا۔ یہ خط پڑھ کر حر نے اس کا مضمون حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا دیا اور اپنی مجبوری ظاہر کی کہ اس وقت میرے سر پر جاسوس مسلط ہیں، میں کوئی مصالحت نہیں کر سکتا۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں ظہیر بن الیقین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر آنے والی گھڑی مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے اور ہمارے لیے موجودہ لشکر سے قتال کرنا آسان ہے بنسبت اس کے جو اس کے بعد آئے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں قتال میں پہل نہیں کرنا چاہتا۔ ظہیر بن الیقین رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ آپ قتال کی ابتدا نہ کریں بلکہ ہمیں اس بستی میں لے جائیں جو حفاظت کی جگہ ہے اور دریائے فرات کے کنارے پر ہے۔ اس پر اگر یہ لوگ ہمیں وہاں جانے سے روکیں تو ہم قتال کریں گے۔ اس کے بعد حضرت حسین نے عمر بن سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ آج رات کو ہماری ملاقات اپنے اپنے لشکر کے ساتھ ہو جانی چاہیے تاکہ ہم سب کے سامنے گفتگو کریں۔ عمر بن سعد اس پیغام کے مطابق رات کو ملے۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ ہمارے بارے میں آپ 3 صورتوں میں کوئی اختیار کر لو، میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں، یا میں یزید کے پاس پہنچ جاؤں اور خود اس سے اپنا معاملہ طے کروں، یا مجھے مسلمانوں کے کسی سرحد پر پہنچا دو، جو حال وہاں کے عام لوگوں کا ہوگا میں اسی میں بسر کروں گا۔ بعض لوگوں نے آخری 2 صورتوں کا انکار کیا کہ حضرت حسین نے یہ 2 بڑی صورتیں پیش نہیں فرمائیں۔ عمر بن سعد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریر سن کر پھر ابن زیاد کو خط لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ بجھا دی اور مسلمانوں کا کلمہ متفق کر دیا۔ مجھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 صورتوں کا اختیار دیا ہے اور ظاہر ہے کہ ان میں آپ کا مقصد پورا ہوتا ہے اور امت کی اس میں صلاح اور فلاح ہے۔ ابن زیاد بھی عمر بن سعد کے اس خط سے متاثر ہوا اور کہا کہ یہ خط ایک ایسے شخص کا ہے جو امیر کی اطاعت بھی چاہتا ہے اور اپنی قوم کی عافیت کا بھی خواہش مند ہے، ہم نے اس کو قبول کیا۔ شمر زی جوشن نے کہا کہ کیا آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہلت دینا چاہتے ہیں کہ قوت حاصل کر کے پھر تمہارے مقابلے پر آئے، اور وہ اگر آج تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی تم ان پر قابو نہ پا سکو گے؟ مجھے اس میں عمر بن سعد کی سازش معلوم ہوتی ہے کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ راتوں کو آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ ہاں، آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر مجبور کریں کہ وہ آپ کے پاس آ جائیں، پھر آپ چاہیں سزا دیں چاہیں معاف کر دیں۔ ابن زیاد نے شمر کی رائے قبول کر کے عمر بن سعد کو اسی مضمون کا خط اور خود شمر زی جوشن ہی کے ہاتھ عمر بن سعد کے پاس بھیجا اور یہ ہدایت کر دی کہ اگر عمر بن سعد اس حکم کی تعمیل فوراً نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کی جگہ تم خود لشکر کے امیر ہو۔ ابن زیاد کا خط عمر بن سعد کے نام۔ اما بعد، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم جنگ سے بچو یا ان کو مہلت دو یا ان کی سفارش کرو۔ اگر حسین اور ان کے ساتھی ہمارے حکم پر صلح کرنا اور ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں تو ان کو صحیح سالم یہاں پہنچا دو، ورنہ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ان کو قتل کرو، مسئلہ کرو، کیونکہ وہ اس کے مستحق ہیں۔ پھر قتل کے بعد ان کو گھوڑوں کی ٹاپوں میں روند ڈالو۔ اگر تم نے ہمارے اس حکم کی تعمیل کی تو تم کو ایک فرما بردار کی طرح انعام ملے گا، اور اگر اس کی تعمیل نہیں کرتے تو ہمارے لشکر کو فوراً چھوڑ دو اور چارج شمر کے سپرد کر دو۔
शिमर ये हुक्म और ख़त लेकर रवाना होने लगा तो उसको ख्याल आया कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथियों में और इसकी फूफीजाद भाई अब्बास, अब्दुल्ला, जाफ़र, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं। इब्ने ज़ियाद से उन चारों के लिए मान हासिल किया और रवाना हो गया। शिमर ने यह परवाना अमान किसी कासद के हाथ उन चारों बुजुर्गों के पास भेज दिया। ये परवाना अमान देखकर यक ज़बान होकर बोले कि हमें अमान दिया जाता है और इब्ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमन नहीं दिया जाता। हमें तुम्हारे अमान की हाजत नहीं, अल्लाह का अमान तुम्हारे अमान से बेहतर है। तुझ पर लानत है और तेरी अमान पर भी। शिमर ये ख़त के लेकर जब अमर बिन साद के पास पहुंचा तो वो समझ गए कि शिमर के मशवरे से ये सूरत अमल में आई है कि मेरा मशवरा रद्द कर दिया गया। उसको कहा तुमने बड़ा जुल्म किया कि मुसलमानों का कलमा मुतफिक हो रहा था, उसको ख़त्म करके कत्ल व क़िताल का बाजार गर्म कर दिया। बिलाखिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को अन्हों को ये पैगाम पहुँचाया गया। आपने उसको कबूल करने से इनकार फरमा दिया कि इस ज़िल्लत से मौत बेहतर है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखना। शिमर ज़िल जोशन का इस मुकाम पर मुहर्रम की 9वीं तारीख को पहुँचा था। हज़रत इमाम हुसैन उस वक्त अपने खैमे के सामने बैठे हुए थे। इसी हालत में कुछ ऊँग कर आँख बंद हो गई और फिर एक आवाज़ के साथ बेदार हो गए। आपकी हमशीरा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये आवाज़ सुनी तो दौड़ी आईं। वजह पूछी, फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है। फरमाया कि तुम अब हमारे पास आने वाले हो। हमशीरा ये सुनकर रो पड़ी। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तसल्ली दी। इसी हालत में शिमर का लश्कर सामने आ गया। आपके भाई अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और हरीफ मुकाबल से गुफ्तगू हुई। उसने बिला मोहलत कताल का ऐलान सुनाया। अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आकर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इतला दी। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि इनसे कहो कि आज की रात कताल मुलतवी कर दो ताकि मैं आज की रात में वसीयत और नमाज और दुआ और इस्तिग़फ़ार कर सकूं। शिमर और अमर बिन साद ने और लोगों से मशवरे करने के बाद मोहलत दे दी और वापस हो गए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने अहले बैत और असहाब को जमा करके एक खुतबा दिया जिसमें फरमाया, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ राहत में भी और मुसीबत में भी। या अल्लाह, मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आपने हमें शराफत नबूवत से नवाजा और हमें कान और आँख और दिल दिए जिनसे हम आपकी आयात समझें, और हमें आपने कुरान सिखाया और दीन की समझ अता फरमाई। हमें आप अपने शुक्रगुजार बंदों में दाखिल फरमा लीजिए। उसके बाद फरमाया कि मेरे इल्म में आज किसी शख्स के साथी ऐसे वफा शार नेकुकार नहीं हैं जैसे मेरे साथी, और ना किसी के अहले बैत मेरे अहले बात से ज़्यादा साबित कदम नज़र आते हैं। आप लोगों को अल्लाह ताला मेरी तरफ से जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं समझता हूँ कि कल हमारा आखिरी दिन है। मैं आप सबको खुशी से इजाज़त देता हूँ कि सब इस रात की तारीकी में मुतफर्रक हो जाओ और जहाँ पनाह मिले चले जाओ, और मेरे अहले बैत में से एक एक का हाथ पकड़ो और मुख्तलिफ इलाकों में फैल जाओ, क्योंकि दुश्मन मेरा तरफदार है। वो मुझे पाएगा तो दूसरों की तरफ इल्तफात न करेगा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।